اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی کلام کریں اور خواہ ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے چاہے، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو دھوکہ و فریب دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، اور اگر آپ کا پروردگار زبردستی چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ بس آپ انہیں اور جو کچھ وہ افطرا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، تاکہ ان بناوٹی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ ان برائیوں کا ارتکاب کریں جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل اور منصف تلاش کروں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل اور واضح کتاب نازل کی ہے، اور ہم نے جن کو آسمانی کتاب دی وہ یعنی اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ کے پروردگار کی بات صدق و سچائی اور عدل و انصاف کے لحاظ سے مکمل ہے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اے رسول، اگر آپ زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے، یعنی ان کا کہنا مانیں گے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ محض تخمینے لگاتے اور اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ پس جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذبیحہ میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے جن جانوروں کو تم پر حرام قرار دیا ہے ان کو تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے جس کے کھانے کی طرف تم مضطر اور مجبور ہو جاؤ تو پھر حرام کھا بھی سکتے ہو۔ اور یقیناً بہت سے لوگ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے لوگو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، خواہ اعلانیہ ہوں اور خواہ خفیہ۔ بے شک جو لوگ گناہ کما کر رہے ہیں، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کہ یہ کھانا فسق یعنی نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو خفیہ اشارے کرتے ہیں یعنی پٹی بڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی یعنی ان کا کہنا مانا تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکل نہیں سکتا؟ جس طرح مومن کی نگاہ میں ایمان آراستہ کیا گیا ہے، اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ اور جس طرح مکہ کے فاسقوں کو ہم نے بڑا بنایا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرمین کو بڑا سردار بنایا ہے تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کیا کریں، حالانکہ وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے، یعنی اس کا اہل کون ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے جہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی ہوگا ان کی ان مکاریوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جب اللہ کسی کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر کثافت مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں اللہ ان کا سرپرست ہے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن وہ یعنی اللہ سب جن و انس کو معاشر میں جمع کرے گا، اور جنات سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن،
تم نے بہت انسانوں کو گمراہ کیا، اس وقت وہ آدمی جو ان جنات کے دوست و رفیق ہوں گے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم سب نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اب ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال یعنی کرتوتوں کی وجہ سے بعض کا سرپرست بناتے ہیں یا ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں مبتلا کر دیا تھا اور اب وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ظلم و جور سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، اور جو کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں آپ کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ تمہارے بعد جن کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اور لوگوں کی نسل سے۔ بے شک جو کچھ تم سے وعدہ وعید کیا گیا ہے وہ بے شک آ کر رہے گا اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے رسول کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے مرتبہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی دیوتاؤں کا ہے۔ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ انجام کار انہیں تباہ کریں اور ان کے دین و مذہب کو ان پر مشتبہ کریں۔ اگر اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑیے اور ان کی افطرا پردازیوں کو تاکہ وہ ان میں لگے رہیں۔ اور وہ اپنی خام خیالی سے کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا مگر وہ جسے ہم چاہیں، اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری اور بار برداری کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہوئے کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی افطرا پردازی کا بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہوں تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو اس بات کے بنانے کا بدلہ دے گا کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے علم کے بغیر محض جہالت اور حماقت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ پر افطرا پردازی کر کے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت یافتہ اور راہیاب نہیں ہیں۔ اور وہ اللہ وہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے، ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور بغیر چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور کے درخت اور طرح طرح کی کھیتی جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھلیں، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور اسراف مت کرو کیونکہ وہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے چوپاؤں میں سے کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی عطا کی ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ خدا نے 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 قسمیں بھیڑ سے اور 2 قسمیں بکری سے۔ آپ کہیے کہ آیا اس نے ان دونوں قسموں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں قسم کے ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ مجھے علم کی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس
اس طرح 2 قسمیں اونٹ سے اور 2 قسمیں گائے سے، کہو اس یعنی اللہ نے دونوں قسموں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں قسم کی ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ کسی علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے، میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو سوا اس کے کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو، یہ سب رجس اور گندگی ہے، یا پھر فسق ہو یعنی نافرمانی کا ذریعہ ہو، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو یعنی غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ ہاں البتہ اگر کوئی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ باغی ہو نہ سرکش اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو یقیناً تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر تمام کھر والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے، بیل اور بھیڑ بکری کی چربی بھی حرام کر دی سوا اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی انتڑیوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، اور ہم نے ان کو بغاوت اور سرکشی کی سزا دی تھی، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اب کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی دلیل زبردست ہے، اگر اللہ اپنی مشیت قاہرہ سے چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ ان کے ساتھ گواہی دیجئے اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجئے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو، او میں تمہیں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 2 اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، 3 اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں یعنی جیسے جنسی غلط کاری کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ، اور نہ قتل کرو کسی ایسی جان کو جس کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے مگر شرعی حق جیسے قصاص وغیرہ کے ساتھ، یہ وہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد و کمال تک پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ، اگرچہ وہ شخص تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ وہ ہے جس کی اس یعنی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اور یہ بھی کہو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستہ سے جدا کر دیں گے، یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وہ کتاب عطا کی جو نیک عمل کرنے والے پر نعمت کی تکمیل ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری و حضوری پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس لیے بھی نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر تو کتاب یعنی تورات و انجیل نازل کی گئی، اور ہم تو عرب ہونے کی وجہ سے ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل و بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو
کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے، تو اب تمہارے تمام عذر بہانے قطع کرنے کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل اور ہدایت و رحمت قرآن کی صورت میں آ گئی ہے۔ سو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو آیات الہی کو جھٹلائے اور ان سے روگردانی کرے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار بذات خود آ جائے یا تمہارے پروردگار کی بعض خاص نشانیاں آ جائیں یہ تب ایمان لائیں گے؟ تو پھر یاد رکھو جس دن تمہارے پروردگار کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن ایسے شخص کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اور اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی۔ ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالہ ہے، پھر وہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جو شخص ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو ایک بدی لے کر آئے گا تو اسے اسی ایک کے برابر بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیں بے شک میرے پروردگار نے مجھے بڑے سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کر دی ہے، یعنی اس صحیح اور راست دین کی طرف جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف راغب ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے رسول کہو میری نماز اور میری تمام مختلف عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کی بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، تو وہی تمہیں بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ خدا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور تم سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی تاکہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ اے لوگو، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں یعنی حوالی موالی کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا، بس ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آیا یا جب وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے یعنی سو رہے تھے۔ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو اس کے سوا ان کی اور کوئی پکار نہ تھی کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ بے شک ہم ان لوگوں سے بھی بات پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے سب حالات و واقعات بیان کریں گے، آخر ہم غیر حاضر تو تھے نہیں۔ اور اس دن وزن یعنی اعمال کا تولا جانا بالکل حق ہے، بس جس کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ناانصافی کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی یعنی اقتدار اور اختیار دیا، اور اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان فراہم کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کا آغاز کیا اور پھر تمہاری صورت گری کی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کہا میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا
تو پھر تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر تکبر و غرور کرے، بس یہاں سے نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے؟ کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی جانب سے اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی انہیں ورگلاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا ذلیل اور راندہ ہو کر یہاں سے نکل جا، میں تجھے اور اسے جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تم سب سے جہنم بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چیز دل چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ان دونوں کو وسوسہ میں ڈالا تاکہ ان کے وہ 70 والے مقام جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں صرف اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارے سچے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے ان دونوں کو فریب سے مائل کر دیا، یعنی اس طرح جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک پہنچا دیا۔ بس جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے نمودار ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے یہ مقام 70 چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو ندا دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو درگزر نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ارشاد ہوا تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت معلوم تک تمہارا زمین میں ہی ٹھکانا اور زمانے زیست ہے۔ یہ بھی فرمایا اسی زمین میں تم نے جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابل 70 حصوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور تقویٰ و پرہیزگاری کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنہ میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے جسم سے کپڑے تک اتروا دیے تھے تاکہ ان کے جسم کے قابل 70 حصے ان کو دکھا دے۔ یقیناً وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں جس طرح اور جہاں سے دیکھتا ہے تم انہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول کہیے کہ یقیناً کبھی اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کی تہمت لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے رسول کہو میرے پروردگار نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنے چہرہ کو سیدھ پر رکھو ہر نماز کے وقت اور اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے جس طرح اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم اس کے حضور پلٹ کر جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دے دی ہے اور ایک گروہ پر گمراہی ثبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور پھر وہی اپنے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ وہ بے شک اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کی زیب و زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے کس نے حرام کیا ہے، اور کھانے کی اچھی اور پاکیزہ غذاؤں کو کس نے حرام کیا ہے؟ وہ تو دراصل ہیں ہی اہل ایمان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی اور خاص کر قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تم کہہ دو میرے پروردگار نے صرف بے حیائی اور بدکاری کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور اسم یعنی ہر گناہ یا شراب کو اور کسی پر ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم و یقین نہ ہو۔
اور ہر امت یعنی قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بس جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک ساتھ کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی سے میرے کچھ رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، یعنی میرے احکام تم تک پہنچائیں، تو جو شخص پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلہ میں تکبر کریں گے وہی لوگ جہنم والے ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یعنی خود جھوٹی باتیں گھڑ کر اس کی طرف منسوب کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کو نوشتہ کتاب یعنی اپنے مقدر کا حصہ تو ملے گا، لیکن جب ان کے پاس ہمارے فرستادہ فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا تم بھی اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس کے گروہ داخل ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ پیش رو گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے یعنی سب واصل جہنم ہو جائیں گے تو بعد والا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے انہیں دوزخ کا 2 گنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دونا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور ان کا پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم مستوجب الزام تھے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فضیلت تو نہ ہوئی، بس ہماری طرح تم بھی اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ میں تکبر اور غرور کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر جائے گا۔ ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا۔ ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی وہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کدورت ہوگی ہم اسے باہر نکال دیں گے، ان کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ شکر کرتے ہوئے کہیں گے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا اور ہم کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ بہشت ہے جس کے تم اپنے ان اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو جو تم انجام دیا کرتے تھے، اور جنتی لوگ دوزخیوں کو ندا دیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے تو سچا پا لیا ہے، کیا تم نے بھی اس وعدہ کو جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا سچا پایا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ تب ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے رہے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اور ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، اور وہ بہشت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور یہ لوگ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور پھر آراف والے لوگ دوزخ والے چند آدمیوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ علامتوں سے پہچانتے ہوں گے کہ آج تمہاری جمعیت اور تمہارا غرور و پندار کچھ کام نہ آیا اور تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ پھر کچھ مستحقین جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان تک اپنی کچھ بھی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ پھر ان مستحقین جنت سے کہیں گے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم مغموم ہوگے۔ اور دوزخ والے بہشت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف انڈیل دو۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دیا تھا، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو برابر جھٹلاتے رہے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے پورے علم کے ساتھ خوب واضح کر دیا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے برابر ہدایت و رحمت ہے۔
ہے۔ کیا یہ لوگ اس قرآن کی دھمکی کے انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں کہ سامنے آئے؟ حالانکہ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو بلایا ہوگا کہیں گے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول ہمارے پاس سچائی کے ساتھ آئے تھے، تو کیا آج ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کیا کرتے تھے اس کے خلاف کچھ اور نیک عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور وہ افطرا پردازیاں جو وہ کیا کرتے تھے جو آج ان سے گم ہو گئیں۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کی جانب متوجہ ہوا اور کائنات کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہوا، جو رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے کہ اسے تیزی کے ساتھ جا پکڑتی ہے، اور جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا کہ وہ سب طبعی طور پر اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اس سے مخصوص ہے، بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور خدا سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ بستی کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پانی برسا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ذریعہ سے طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے باہر نکالیں گے، شاید کہ تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اور جو زمین عمدہ و پاکیزہ ہوتی ہے، خدا کے حکم سے اس کی نبات یعنی پیداوار خوب نکلتی ہے، اور جو خراب اور ناکارہ ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی خراب اور بہت کم نکلتی ہے۔ ہم اسی طرح شکر گزار قوم کے لیے اپنی نشانیاں الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، یقیناً مجھے تمہاری نسبت ایک بڑے سخت دن یعنی قیامت کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واضح و نصیحت کا پیغام آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، آخر تم پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، تمہارے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار ناصح ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واضح و نصیحت کا پیغام آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے؟ اور یاد کرو خدا کے اس احسان کو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں یعنی قوت و طاقت اور قد و قامت میں زیادتی اور وسعت عطا کی، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم ہر طرف فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا اے ہود کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس لاؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اس یعنی ہود علیہ السلام نے کہا سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا
تو پھر تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس آخر کار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، یعنی بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے میری صداقت کا ایک خاص معجزہ آ چکا ہے، جو یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک قدرتی نشانی یعنی معجزہ ہے، اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور خبردار اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ تم نرم اور ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ قوم کے بڑے لوگوں نے جو متکبر تھے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو صالح واقعی اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر ایمان لائے جسے دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر متکبر مزاج بڑے کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر اور منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو پے کر دیا، یعنی اس کی کونچیں کاٹ دیں، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اور سرتابی کی اور کہا اے صالح، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو پھر ہمارے پاس لاؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ پس انہیں زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے رہ گئے۔ پس وہ یعنی صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے منہ موڑ کر نکل گئے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، مگر تم نصیحت کرنے والے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ ایسا کام تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تم بڑے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ انہیں اس بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوا ان کی بیوی کے نجات دی، یعنی بچا لیا، ہاں البتہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے مدائن کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلا نشان بھی آ چکا ہے، بس ناپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خرید کردہ چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ہر راستے پر اس طرح نہ بیٹھو کہ تم راہگیروں کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے روکو، اور اس راہ میں کجی تلاش کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس حکم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا اور ایک گروہ اس پر ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔